ادبی تنظیم کن جو تقریباً دسمبر میں جس کا وقوع جو ہے وہ یہاں پر ظاہر ہوا، اور یہ اس کے پڑاؤ کی آج تیسری کڑی ہے۔ سب سے پہلے ایک تعارفی کانفرنس، اس کے بعد ایک کولاج کانفرنس جس میں جنوبی پنجاب کے تمام بڑے شعراء کرام یہاں پر تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد جو سب سے ایک مسئلہ یا ایک جو مین یہاں پر ہمیں نظر آیا کہ اس خطے کے یا اس ہمارا جو ملک ہے اس کے جو نئے نوجوان لکھنے والے ہیں ان کی پذیرائی کے لیے ایک مشاعرہ ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے کی آج کی یہ تقریب ہے، اور یہ شاید اپنے ایک حساب سے منفرد تقریب ہو، کیونکہ یہاں پر صرف اور صرف وہ نوجوان پڑھیں گے جو ہمارے باہر سے تشریف لائے ہیں یا جو ابھی چند ایک سال پہلے جو ہے وہ ادبی منظرنامے پر ظاہر ہوئے ہیں۔ اس میں جو خراج تحسین کے میں سمجھتا ہوں مستحق ہیں وہ ہمارے رحیم یار خان کے تمام سینئر شعراء کرام جنہوں نے ادب دوستی کا ثبوت دیا، اور وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اب ہم بلا تاخیر جو ہے وہ مشاعرے کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں کہ کیونکہ یہ نوجوانوں کا مشاعرہ تھا تو اس وجہ سے بھی جو صدارت کی وہ ایک ایسے نوجوان کو یہاں پر سونپی گئی جو میرے وہ بہت پسندیدہ شاعر ہیں، کراچی سے تشریف لائے ہیں، جناب عمار اقبال سے میں درخواست کرتا ہوں جتنی خوشی مجھے یہاں پر ادبی تنظیم ان کے تعارف کی ہو رہی ہے، بالکل ہی اتنی خوشی مجھے یہاں پر ای لائبریری کے تعارف کی ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رحیم یار خان کے لیے جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے اور اسکالرس کے لیے اور جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں یا جو جن کو کتب سے محبت ہے ان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ جہاں پر ہم موجود ہیں اور یہ ای لائبریری ہے، یہاں پر لیپ ٹاپ انٹرنیٹ ہر وقت اویلیبل ہے، اور اس کی جو ڈیٹا بیس ہے وہ ہماری بڑی انٹرنیشنل جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز ہیں اور ہائر ایجوکیشن کی ڈیٹا بیس سے ملی ہوئی ہے، اور یہ ہر ریڈر کے لیے اور خاص طور پر جو ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ چاہے جس فیلڈ کے اندر ہوں وہاں پر یہ اس کے ای لائبریری کے اندر ان کے لیے ٹیکنیکل سپورٹ بھی موجود ہے۔ تو یہ رحیم یار خان کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے، اور یہاں پر اسٹیج پر تشریف لائیں گے ہمارے میزبان بھی ہیں اور ہمارے مہمان بھی ہیں، چیف لائبریرین ہیں اس ای لائبریری کے جناب محمد صادق صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں۔ جب ہمارا مشاعرہ شروع ہوگا تو ڈاکٹر عبید صاحب نے یہاں پر تشریف لانا ہے، لیکن وہ نجی مصروفیت کی وجہ سے تقریباً 10 یا 15 منٹ لیٹ ہیں، وہ جیسے پہنچیں گے تو وہ اپنی اس نشست پر تشریف لائیں گے۔ اب میں مشاعرے سے تھوڑا سا پہلے دعوت خطاب دوں گا، وہ آپ تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور ان کا اور اس شام کا آئیڈیا کہاں سے آیا مختصر سے تعارف کے لیے ادبی تنظیم ان کے صدر ہیں جناب عمیر نقوی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو پورے پاکستان سے سارے نوجوان شاعر جو ہماری دعوت پر تشریف لائے ان سب کا بہت شکریہ، ان سب کو خوش آمدید کہ وہ اتنا سفر کر کے ہماری ایک کال پر، ہمارے ایک میسج پر اور ہمارے ساتھ رابطے میں آئے اور یہاں آج انہوں نے اپنی حاضری یقینی بنائی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ان کا مجھ سے تعارف آپ سے کروا چکے ہیں۔ اس تنظیم کو ہم نے کچھ دوست جو ہم پچھلے 3 سال سے بیٹھتے تھے، میں مجدم، الطاف، شہباز، کاشف، اجمل فرید صاحب، ہم سارے بیٹھتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ اس کو تنظیمی شکل دے دی جائے تاکہ ہم اس کے پلیٹ فارم سے وہ چیز جس کو ہم ڈسیبل محسوس کر رہے تھے رحیم یار خان کی ادبی ابتدا میں کہ کسی ادبی سرگرمی وہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے کیٹر کرنے کے لیے آج سے 6 ماہ پہلے دسمبر میں اس کا آغاز کیا، اور ابھی تک اس کے پلیٹ فارم سے ہم تقریباً 2 کانفرنسز اور 3 مشاعرے کروا چکے ہیں۔ آج کی تقریب بھی اسی
زیادہ اسکیل کھڑی ہے کہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس بار ایسے نوجوان جن کو ویسے موقع نہیں ملتا ان کو ہم آج دل کھول کر سنیں اور صرف انہیں کو سنا جائے. میزبان شاید یا میزبان جو ہیں وہ یہاں کوئی نہ پڑھے, صرف مہمان شعراء یا اپنا کلام پیش کریں اور ہمیں دل کھول کر اپنا کلام سنائیں. اور ہمارے سینئر شاعر جتنے موجود ہیں سب کا شکر گزار ہوں. خبر بھائی, شہزاد بھائی, شہباز کے ساتھ کہ تشریف لائیں ان کو سننے کے لیے. یقیناً یہ بڑے ضرورت کی بات ہے کہ میرے شعراء کو صرف سننے کے لیے وہ اپنا اتنا قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں. آخر میں ایک بار پھر لوگوں کا بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ لوگوں